اکثر یہ سنا گیا ہے کہ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات اور اہل حدیث حضرات جو ہیں، جن مکتبہ فکر وہابی جو ہے، ان میں اور ہم میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بس فروعی مسائل میں فرق ہے. بس سارے معاملات کرنے چاہیے، آفس میں سارے نمازیں پڑھ لینی چاہیے، سارے معاملات کر لینے چاہیے. اس کی وجہ کیا بنی کہ ہمیں یہ کہنا پڑ گیا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں. یہ میرے پاس ایک پوسٹر موجود ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین کوڑا کھٹک کے، 26 کے قریب یا 26 سے زائد ہی علماء کرام ہیں. یہاں سے تقاریر شروع ہوتی ہیں اور یہ ساری تصدیق وغیرہ سارے معاملات چل رہے ہیں اس کے. اس میں ان سب چیزوں کو جائز قرار دیا گیا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہیلا سکات، اس کو جائز قرار دیا. محفل میلاد کو جائز قرار دیا. میت کے گھر میں سجدہ صدقہ وغیرہ اس کو جائز قرار دیا. پھر اس کے بعد عیدین کے بعد معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، جس کو جائز قرار دیا. پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے جو مزارات ہوتے ہیں ان کے اوپر گنبد بنانا، اس کو بھی جائز قرار دیا. عرس، مزارات کے عرس کرنا، بعد نماز جنازہ دعا کرنا، یہ بھی اذانوں میں جو انگوٹھے چومتے ہیں اہل سنت حضرات، وہ بھی جائز قرار دیا. پھر اس کے بعد درود پاک بھی جائز، یعنی یہ ساری چیزیں جائز قرار دیں. اب بعض جو ہمارے ننھے منھے اور معصوم قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اختلاف ہے دیوبند مکتبہ فکر اور کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہیں، یہ سارے فروعی مسائل ہیں. اگر کوئی سنی مسلمان بھی ہے، اہل سنت سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، اگر یہ سارے کام ساری زندگی نہ کرے تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فاسق ہوتا ہے، بشرط کہ وہ ان چیزوں کو بدعت یا گناہ نہ سمجھے. اصل اختلاف کیا ہے؟ اصل اختلاف یہ، ہمارے پاس کچھ کتابیں ہیں ان کی، یہ ہیں، یہ دیکھیں تحذیر الناس. اصل اختلاف اس کتاب سے ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو خاتم النبیین مانا ہے، یہ مانا صرف جاہل عوام کے نزدیک، جاہل عوام کے فہم میں ہے. اہل فہم جو ہیں ان کے نزدیک یہ خاتم النبیین کا مطلب جو آخری نبی ہے یہ مانا نہیں ہے، ثم معاذ اللہ. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 25 کے اوپر لکھا، اگر بالفرض بعض مانا نبی حضور علیہ السلام کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر کچھ فرق نہ آئے گا. یعنی کہ جو پہلے میں نے عبارت پڑھی ہے اسی عبارت کی وضاحت کھل کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد بھی کوئی دعوی نبوت کر دے تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. اگر فرق نہیں آئے گا تو پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 14 پر بھی ایسا ہی لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، جب ختم ہونا بدستور باقی رہتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اور یہ ایک کتاب ہے حفظ الایمان، مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبند مکتبہ فکر کے حکیم الامت، بہت بڑے عالم دین، ان کو مانا جاتا ہے اور ان کا کئی دفعہ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء تذکرہ بھی کرتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر. اس رسالہ کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اگر بالفرض، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعد غیب ہیں یا کل غیب. اگر بعد علوم غیب مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ لکھا کہ زید، عمر، بکر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات وہ اب بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی جیسا اگر بعد علوم غیبیہ بھی مراد لیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے علم میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو معاذ اللہ جانوروں کو بھی، بہائم، یعنی ہر قسم کی جو حشرات الارض ہیں ان کو بھی علم ہے، ثم معاذ اللہ. یہ اختلاف ہے اصل ہمارا، ختم درود ہمارا اختلاف نہیں ہے دیوبندیوں وہابیوں سے. یہ براہین قاطعہ، اس کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے کہ شیطان کا علم تو شیطان کا علم تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر صفحہ نمبر 7 پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا جائز ہے. پھر صفحہ نمبر 56 پر لکھا کہ اعلیٰ علیین میں جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ فرشتے بھی جا سکتے ہیں. یعنی جو معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سدرۃ المنتہا وہاں پر حاضر ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص نہیں ہے بلکہ باقی بھی جا سکتے ہیں. پھر 152 پر لکھا میلاد ہندوؤں کے کرسچن ان کا بھگوان ہے، اس کے جنم سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
اور پھر صفحہ نمبر 30 پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے خواب سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند آئے ہوئے ہیں، وہ عربی بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں. تو جب یہ خواب انہوں نے اپنے مولوی حضرات کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ کیسی فضیلت ہے دارالعلوم دیوبند کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، وہ تو عربی تھے، دارالعلوم دیوبند میں آ کے انہوں نے اردو سیکھ لی. ثم معذلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، تو پھر وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ کے منڈرانا شروع ہو گئی. تو حضور نے پوچھا کہ کس وجہ سے تو یہاں پر منڈرا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص نے، ایک صحابی رسول نے یا ایک بندے نے میرے انڈے اٹھا لیے یا بچے اٹھا لیے ہیں، تو اس وجہ سے میں شکایت کرنے آئی ہوں. تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی بات کو سمجھ لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین ہر ایک چیز کی جو ہے، ہر ایک جانور جو بھی مخلوق ہے اس کی زبان سمجھتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 278 پر لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. صفحہ نمبر 274 پر رشید احمد گنگوئی نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. پھر یہ سارے معاملات ہیں کہ جو اصل بنیاد اختلاف ہے وہابی دیوبندی مکتبہ فکر جو مقلد وہابی ہیں ان سے. تو رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں اصل اختلاف سمجھتے ہوئے ان حضرات سے، تاکہ ہم لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ ہمارا اصل اختلاف یہ نہیں کہ ہم صرف درود میلاد یا ختم شریف یہ نہیں مناتے، یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. اصل اختلاف وہ گستاخانہ عبارتیں جن کی وجہ کی بنیاد پر ان کے بڑے گستاخ اور کافر ہیں، اور ان کو یہ برا بھلا نہیں کہتے بلکہ ان کی کفریات عبارات کا دفاع کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حق سچ پہچاننے، جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے لوگوں تک